ایک دو باتیں میں ایڈ کر دوں. ویسے تو چودھری صاحب نے پوری ڈیٹیل میں جو پنجاب کا مقدمہ تھا اور پاکستان کا مقدمہ تھا وہ لڑا. جس دن سے یہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے، ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صرف نواز شریف صاحب ہی اعلیٰ کار ہیں. وہی جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو جنرل تھے تیج سنگھ اور لال سنگھ، جیسے انہوں نے پنجابیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، تو نواز شریف ایک نئے غدار ہیں جو پنجاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی ہے، اس ٹائم وہ وفاق کی پارٹی نہیں ہے. ان کے پاس جو بھی ووٹ بینک ہے، جو بھی مینڈیٹ ہے، وہ پنجاب کا ہے. اور جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ پورے پاکستان کی عوام اور خصوصاً جہلم، سینٹرل پنجاب، صرف اگر آپ پنجاب دیکھیں تو 7 نشان حیدر یہاں کے جوانوں نے اپنی قوم پہ، اپنی زمین کے ایک ایک انچ پہ اپنی جان دے کر وہ چھینے ہیں دشمن سے. نشان حیدر جو ہے وہ آپ کو انعام نہیں ملتا بلکہ آپ کو دشمن سے چھیننا پڑتا ہے. وہ اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب کی ہسٹری جیسے چودھری صاحب نے بتایا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور ہمارے صوبے کی ہسٹری کم ہے. سبھی کی ہسٹری یہ ہے، سبھی نے لڑا ہے، لیکن پنجاب نے کسی سے کم لڑائی نہیں کی. یہ پنجاب ہی سی جڑا 2 لخت ہویا، جہدے 2 حصے ہوئے، تے پھر بھی اپنی ریاست لئی کسی نے سی نہیں کی تھی. میں اور چودھری صاحب دونوں بیٹھے سامنے گواہ ہیں کہ ساڈے اپنے ٹبراں دے وچوں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بہت ساریاں عصمت دریاں ہوئیاں، اور اسی آ کے سی کرن تو بغیر اس ملک دے وچ جس طرح سوئی دھاگے نال پروئی جاندی ہے، دھاگا سوئی دے نال پرویا جاندہ ہے، اسی اس ملک دے 4 صوبیاں دے نال، کشمیر اور گلگت بلتستان دے نال کٹھے ایک رنگ دے وچ پنجابی پروئے گئے اور کدے سی نہیں کیتی. ساڈی لوڑی اوتھے، ساڈے فوک ٹیلز اوتھے، ساڈا میوزک ادھا اوتھے ادھا ایتھے، ساڈے ولی اللہ دے مزار ادھے اوتھے ادھے ایتھے، ساڈے دریاواں دا پانی، کیونکہ پانی تے کدے نہیں ونڈیا جاندا. کنک دے بوٹیاں دے وچوں دی جدوں ہوا گزردی ہے تے انہاں دی جڑی سائیں وہ کدے ونڈی نہیں جا سکتی. ساڈے کساناں نے وہ سب کچھ ونڈیا، کس واسطے؟ اپنے ملک واسطے، اپنی قوم واسطے. پہلے یہ لوگ کے پی گئے، وہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے مروتوں کے بارے میں اور دوسرے جتنے بھی ہمارے وہاں پر عزت دار لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے فلاں فلاں فلاں، وہ فلاں چیز ہوگا. میں وہ لفظ بھی نہیں دہرا سکتا. سو آپ اس سب کو ملا کے پڑھیے. یہ جو جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ جو اچکزئی صاحب ہیں، ان کی تو ہسٹری ہے نا ان کے باپ کی. ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب ہیں، ان کی کسی دن اور آپ کو بتا دیں گے. پھر وہ جو چنے ہیں ان کی کسی دن اور بتا دیں گے، زنگلود. یہ تو سب نے ابھی گیٹ اپ لیا. یہ بنیادی طور پہ جیسے چودھری صاحب فرما رہے تھے، یہ تو جدی پشتی پاکستان کے خلاف تھے سارے، وہ فضل الرحمان ہوں یا یہ لوگ ہوں سارے. تو نواز شریف نے جب ان کو پلیٹ فارم دے دیا اور ان کی بیٹی نے، اور پنجاب میں، تو ان کا داؤ لگ گیا. تو پہلے یہ کہ پہلے سب سے پہلے ادھر مہاجروں کی انہوں نے جو ہے دل شکنی کی کراچی میں. اس کے بعد کے پی کے جو بہادر غیور لوگ ہیں ان کی انسلٹ کی جا کے وہاں پر ساؤتھ کے پی کے میں، اور اس کے بعد پنجاب میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. میں مسلم لیگ نون کا جو عام ایم پی اے، عام ایم این اے، اس سے مخاطب ہوں. خدارا اس ٹبر کے پیچھے نہ چلیں. یہ جو 4-5 بے روزگار لوگ ہیں، یہ اپنے پیچھے آپ کے لیے ایک ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس کا جواب پاکستان کو نہیں دے سکیں گی. یہ سیاست مت کیجیے. پی ٹی آئی سے مقابلہ کیجیے، پاکستانی قوم پہ حملہ آور مت ہوئیے. دوسرا اس جلسے کا میں 1 منٹ میں ادا کرتا ہوں جو پہلو ہے. 30 سیٹیں ہیں تقریباً جو جیتی ہوئی ہیں پی ایم ایل این نے لاہور سے. اگر ان 30 سیٹوں میں 2-2 ہزار بندہ بھی ایم پی ایم این اے لائے، جو آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتا یہ مشکل کام نہیں ہے، تو 60,000 بندہ ہونا چاہیے تھا. ہزار لاتے تو 30,000 ہونا چاہیے تھا. جو ایم پی اے ایم این اے 1,000 نہیں لا سکا اسے مورلی ریزائن کر دینا چاہیے. اور وہ ریزائن مریم صفدر اور نواز شریف کو نہیں دینا چاہیے. وہ پنجاب میں پنجاب کے سپوت چودھری پرویز الہی ہیں، ان کو بھیجیں، اور یہاں پر ایک بہادر کے پی کے سپوت موجود ہیں، ان کو جو سپیکر ہیں ان کو بھیجیں، تاکہ فوری طور پر
آپ کو اس شرمندگی سے اب نجات دی جا سکے، کیونکہ اب اخلاقی طور پہ آپ مینڈیٹ کھو چکے ہیں۔ اور دوسرا نقصان اس میں کیا ہوا کہ جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب بھی یہ بات کرتے تھے، 35 سال سے ایک پرسونا اور پرسیپشن بنی ہوئی تھی پی ایم ایل این کی۔ میں جب کام کرتا تھا، میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں، پنجاب میں شروع میں مجھے لگتا تھا آئی ایم ورکنگ ان سم ڈفرنٹ ٹیریٹری۔ بیوروکریسی کا جو بیہیویئر تھا دوسرا تھا، کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ شریفوں کا راج بھی یہاں ختم ہوگا کبھی۔ کل اس راج کا آخری دن تھا، کل وہ جو سحر تھا وہ کل ٹوٹا، کل وہ جو بلند و بانگ ایک انہوں نے جھوٹی پرسپشن سے بلڈنگ کھڑی کی ہوئی تھی وہ زمین بوس ہوئی لاہور میں۔ ہاں اب اس کا گرد و غبار اڑے گا، آپ کو کافی دیر تک گرد و غبار اوپر اٹھتا دیکھے گا، یہ جو منظر ہے تھوڑی دیر میں چھٹے گا، لیکن کل لاہور میں شریفوں کی داستان دفن ہو گئی، اور اس کا امپیکٹ کراچی نے محسوس کیا، اسلام آباد نے کیا کہ آج سٹاک ایکسچینج 800 پوائنٹ اوپر گئی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو بنیادی طور پر عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں، انہیں اپنی ایلیجنس ریاست پاکستان کے ساتھ رکھنی چاہیے، اپنے ووٹر کے ساتھ رکھنی چاہیے، اور اس کام میں نہیں جانا چاہیے۔ اور میری آخری بات صرف کہ جس طریقے سے مریم صفدر صاحبہ نے ان کی تباہی کی ہے، میرا خیال ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک گزارش پیپلز پارٹی سے ہے کہ وہ اپنے چیئرمین سے پوچھیں کہ آپ کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کیا آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں یا آپ نے پی ایم ایل این میں وائس چیئرمین کا عہدہ قبول کر لیا ہے؟ جتنا نقصان بیچارے نومولود بلاول کا اس میں ہوا ہے اتنا شاید ہی کسی کا ہوا ہو۔ محترمہ تو لیڈر نہیں بن کے ابھر سکی، یہ ان کا پہلا سولو پرفارمنس تھی، مینجمنٹ تھی۔ 10 دن گلی گلی کریا کریا پھری، وہ لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے اپنا شدید نقصان کیا۔ تو عمران خان کا جو ایجنڈا تھا پاکستانی قوم کا ٹوگیدر، پراسپیرٹی کا، آگے بڑھنے کا، کل عوام نے اس کا ساتھ دیا، جس کے لیے عوام کا شکریہ۔ اور میں آخر پہ ایک دفعہ پھر یہ جو میر جعفر، میر صادق آج کے اچکزئی ہیں، میں محمود اچکزئی کی بات کر رہا ہوں، باقی اچکزئی تو بہت سارے محب وطن ہیں، ان جیسے لوگوں کی میں بہت ہی سختی سے تردید کرتا ہوں، اور میں پی ایم ایل این کے جو سین لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم جو کل انہوں نے پنجابیوں پہ اور پاکستان پہ اور اس سے پہلے کے پی اور مہاجروں پہ حملہ کیا ہے اس کی تردید کریں۔ آپ نے بھی ذکر کیا اپنی بات کے دوران کہ مریم نواز نے آج پارٹی اجلاس میں بھی کافی برہمی کا اظہار کیا اور اپنے لوگوں پر غصہ نکالا اور کہا کہ پارٹی میں سزا جزا ہوئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مریم نواز کے ساتھ جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے یا ساتھ نہیں رہے؟ دیکھیے، یہ تو مسلم لیگ نون کا ایک اپنا اندرونی معاملہ ہے، وہ کیسے اس کو چلنا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہتے ہیں، لیکن بیسک بات یہ ہے، دیکھیے کنٹریبیوشن پولیٹیکل ورکر تب کر سکتا ہے جب لیڈرشپ کا بیانیہ، لیڈرشپ کا نیریٹو ایسا ہو جو لوگوں کے دلوں کو چھوئے۔ اگر آپ کا بیانیہ، آپ کا نیریٹو بھی لوگ جو ہے مسرت کریں گے تو نیچے والے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ نون لیگ کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ لیٹ سی مریم نواز سے ہمارا پرابلم اصل تو یہ ہونا چاہیے، دیکھیے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جدوجہد کر رہی ہیں جمہوریت کے لیے، ان کے اپنے اندر کوئی وصیت سے بنا ہوا ہے، کوئی فون کال کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو جب آپ سٹرگل سے ہی نہیں آئے ہوئے ہیں، جب آپ کے پیچھے آپ کا صرف یہی ہے کہ آپ کو ابو نے کہہ دیا تھا کہ آپ آج سے پارٹی کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے، اور کسی نے کاغذ نکال لیا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہو اور باہر وہ جمہوریت کے لیے لڑیں گی تو وہ کیا لڑیں گی؟ تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی۔ یہ بتا دیں کہ اختر مینگل ہو یا محمود اچکزئی ہو، چل ایک ایک کر کے اختر مینگل ہو، اس کے بعد کریں۔ ٹھیک، ایسے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے مجھے یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ میں بات چیت کروں، مذاکرات کروں۔ آپ نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور آپ وہاں آئیں۔ کیا کسی لیول پہ پی ڈی ایم کے ساتھ حکومت کی، کسی وزیر کی یا آپ کی یا کوئی آپ کی ٹیم
ویسی ہے جو بات چیت کر رہی ہے. جبکہ وزیر داخلہ نے کہا کہ مجھے تو وزیر اعظم نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ وہ لانگ مارچ کر لیں، وہ استعفے دے دیں. لیکن دنیا ادھر ادھر ہو جائے، مجھے اقتدار چھوڑنا پڑ جائے کیونکہ یہ الفاظ تھے کہ جا کے بتا دو آپ مجھے اقتدار چھوڑنا پڑے، بات چیت نہیں ہوگی. بات چیت نہیں انہوں نے کہا. اچھا نہیں، تھوڑا سا میں آپ کو نہیں شیخ جی نے کہا تھا NLO نہیں ہوگا، سورج مشرق سے مغرب نکلے، یہ بات. تھینک یو زاہد صاحب، آپ نے کلیریفائی کر دیا. پرائم منسٹر صاحب کا حکومت کا موقف بڑا واضح ہے. ہمارا موقف یہ ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے، انہوں نے کہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کا بہترین فورم ہے، بات چیت ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. NRO کے اوپر اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسز میں ریلیف دیا جائے، اس کے اوپر ہم بات چیت نہیں کریں گے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر بات چیت شروع ہونی چاہیے الیکٹورل ریفارم سے. آپ الیکٹورل ریفارم سے بات چیت شروع کریں، آگے چلتا جائے گا. اختر مینگل ہو، محمود اچھکزئی ہو، خان عبدالوہاب ولی خان کی پارٹی ہو یا مولانا فضل الرحمان کے باوجود، ان لوگوں نے اس مینار پاکستان جہاں پہ 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، اس پاکستان کے ہمیشہ سے مخالفت کی. آج اسی مینار پاکستان کے سائے تلے پاکستان کی بجائے اب پنجاب کے خلاف جو حرکت چلائی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کی جو پارٹی ہے اس کی وجہ سے ہے، یا سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو؟ ایک تو مجھے بڑا افسوس ہے، میڈیا نے زیادہ باتیں کر دیں. اگر تھوڑا بہت پانی ہوتا تو شاید کئی لوگوں کو چلو بھر مل جاتا ڈوبنے کے لیے، اور انفارچونیٹلی وہاں پہ پانی نہیں تھا. ادروائز تو بہت سارے جو لیڈران جو کہہ رہے تھے کہ جاگ پنجابی جاگ، اور پھر جس طرح میں نے یہاں کہا کہ جن کو عزت ہی پنجاب کی وجہ سے ملی ہے، جس طرح کی گفتگو وہاں پہ بعد میں ہوئی، ان کو پانی اویلیبل ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اس میں چھلانگ لگا دیتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اویلیبل نہیں تھا. جی سنا ایک تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن کلچر آپ کے پرانے پارلیمنٹ میں جو کلچر یہی رہا ہے، جمہوری کلچر بھی یہی ہے کہ جب مذاکرات ہونے کی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن چل کے نہیں آتی، حکومت چل کے جاتی ہے. تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ کی جو ایگو ہے اس میں کوئی تھوڑی سی چینجنگ آئے اور آپ چل کے جائیں، اور جو کورونا کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہیں اور اپوزیشن کو بھی سمجھائیں، بیٹھ کے سمجھائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر استعفے ہو جاتے ہیں سینٹ کے انتخابات سے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ سینٹ کے انتخابات تو نہیں ہو سکیں گے. نہیں، دیکھیں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت چل کے جاتی ہے. حکومت 2 دفعہ چل کے جا چکی ہے. پہلے سیکیورٹی میٹنگ ہوئی، اسپیکر صاحب نے بلایا اپوزیشن کو اور کہا کہ آپ تشریف لائیے، ایک اس وقت سچویشن ہے، آپ آئیے بیٹھیں بات کرتے ہیں. اپوزیشن والے اس پہ تشریف نہیں لائے. اس کے بعد کرونا کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، اس پہ پھر بلایا، اس پہ وہ پھر جو ہے وہ تشریف نہیں لائے. اب تیسری دفعہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو بلا لیتے ہیں کسی جگہ کے اوپر اور اس پہ پھر بلا دیکھ لیتے ہیں. کہ تیسری بات یہ جی کہ اگر کسی نے لڑنا ہے، یا جس طرح سے کل وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں پیغام نہ بھیجیں، ہمیں جو ہے وہ فلانا نہ کریں، ہم تو آپ کو جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں. آپ تو ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے کسی نے رشتے کا پیغام بھیج. ایشو یہ ہے کہ یہ اتنی ناراضگی والی تو اس میں کیا بات؟ سمپل بات یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سمپل لیں جس طرح سے پولیٹیکل لیتے ہیں، اور بار بار یہ کہنا باہر کہ جی یہ فلانے نے یہ ہمیں کہہ دیا، ہمیں فون کر دیا، ہمیں فلانے نے بتا دیا. کس طرح کی امیچور بچگانہ باتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہیں. سو مجھے امید ہے کہ کل کے جلسے سے کافی پھونک نکل گئی ہوگی اور انشاءاللہ اب جو ہے وہ بیٹھنے پہ آ جائیں گے. آخری لے لیں. صرف مزید سے چھوٹا سا اگر آپ کی اجازت، میں تو ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کو جس طرح سے اس کو محسن داوڑ کی انٹری کو بلوچستان نے بین کر دیا ہے، بلوچستان میں چیف منسٹر صاحب کو اچکزئی کی جو پنجاب کے اندر جو ہے وہ بین کر دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس طرح سے کسی نے کوئی کسی جگہ کے اوپر کسی نے بدتمیزی کر دی، کچھ کر دیا تو پھر وہ پرابلم آئے گی. تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر لیگل کورس. ہاں جی جی تھینک یو ویری مچ. چاہب صاحب
अच्छी बात है, आपने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की ऑफर किया है, हुकूमत को चाहिए कि वो अंगेज ही करे और आप अंगेज ही कर रहे हैं। आपने कहा कि कल के जलसे की ये बात से फूक निकल गई है। इसी जलसे में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कोई डायलॉग नहीं होंगे। उनकी इस बात के बाद क्या आपको देखते हैं मुज़ाकरात की सूरत? अब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं टेलीफोन बंद कर लें। अगर उन्होंने तो ओपनली बात कर दी है, क्या आप बता सकते हैं कि किस लेवल पर रब्ता किया गया और वो रब्ता क्यों कामयाब नहीं हो सका, और अगला लेवल कोई बढ़ सकता है? देखिए, बड़ी सिंपल बात है, मतलब 2 दफ़ा तो स्पीकर साहब ने कोई ये कुछ मतलब कोई ऐसी खुफिया बात तो नहीं है। 2 दफ़ा स्पीकर साहब ने पब्लिकली जो है वो इनवाइट किया। नहीं, बट जब पीएम ने कहा है कि पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है मुज़ाकरात का, तो स्पीकर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि आपके मुज़ाकरात को करेगा। और दुनिया भर में जहाँ पे मुज़ाकरात होते हैं हुकूमत और अपोजिशन में, अभी भी आप देखिए अमेरिका में 10 कवानीन है जहाँ पे गवर्नमेंट और अपोजिशन इकट्ठी बैठती है। वो कहाँ बैठती है? पार्लियामेंट में बैठती है। अगर पार्लियामेंट का इदारे को आप इज्जत नहीं देने को तैयार, तो फिर आप किस इदारे को इज्जत देंगे? सो मेरा ये ख्याल है कि बाकी बिलावल साहब की बात तो हर तकरीर जो है वो पिछले जलसे से मुख्तलिफ होती है। कल के जलसे के बाद अगली तकरीर मुख्तलिफ होगी, और आप देखिए कि मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 दिन में आपको जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें मजीद कमी आती दिखाई देगी। मैंने आपको बताया स्पीकर साहब ने ओपनली। सर, जैसे शहबाज साहब ने जिक्र किया कि मौलाना साहब ने खासकर कुछ ट्रैक्स के हवाले से मरवन पीटनी खटक और जो बनोची है उनके हवाले से गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। अभी तक उस पर कोई भी न तो माफ़ी मांगी गई और ये कहा गया कि जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो लोगों के लिए, वो सब लोग उनके लिए वो अल्फाज यूज़ की गए। अभी तक बहुत गुस्सा है लोगों में, मैं खुद उसी एरिया सही है लोग काफ़ी नाराज़ हैं। तो इस हवाले से आपकी हुकूमत की तरफ से भी कुछ हजरात से आया है KP के हुकूमत उसमें, लेकिन यहाँ से आज जो शहबाज साहब ने किया है तो बहुत अच्छा है। तो इस हवाले से सर आप और नहीं, ये जो शहबाज ने बात की है, इन्होंने पूरी गवर्नमेंट की बात जो है वो की है। इससे पहले अमीनुल्लाह गंडापुर साहब ने, मुराद सईद साहब ने बड़ी तफसील से इस मौजू के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है। लेकिन अब बंदे को बेहया हो जाए तो बंदा की करे उन्होंने, तो ये तो बस ऐसे ही इनकी ज़बानें खुली हुई हैं, वो करते हैं। आखिरी हाँ जी, ये खुशी थी तरीके साहब इस हुकूमत में, ये खुशी है कि अपोजिशन ने खुद इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है, तो वो खुद ही उनसे निपट लेंगे।